السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، بچپن اور جوانی کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، کربلا کی جنگ میں حضرت علی کے کون کون سے بیٹے شہید ہوئے، امام حسن اور امام حسین کی نسل کس بیٹے سے آگے چلی، اور آج کل یہ اولادیں کہاں کہاں بستی ہے، کیا جارڈن اور موروکو کے شاہی گھرانوں کا حضرت علی سے کوئی تعلق ہے، اور ایران کے آیت اللہ علی خامنئی کا رشتہ حضرت علی سے کیا ہے، بھارت اور پاکستان کے کس علاقے میں حضرت علی کی اولادیں پائی جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی، لیکن آپ کمنٹ میں یا علی ضرور لکھیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ لکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا قریش قبیلے کی ایک بڑی اور اہم شخصیت کی طرف، اور وہ ہے حضرت عبد المطلب۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دادا تھے، یعنی انہی کی نسل سے بنو ہاشم کا وہ مقدس سلسلہ چلا جس میں نبی بھی آئے اور ولی بھی۔ حضرت عبد المطلب کو قریش قبیلے کی چوتھی نسلی کڑی کا سردار مانا جاتا ہے، اور ان کا نسب قریب 57 پشت پیچھے سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی وہ اسماعیلی عربوں کے پاک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حضرت علی کے والدین کی۔ والد حضرت ابو طالب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے، اور حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے حقیقی بھائی۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا اور جو حضرت عبد المطلب کی ہی بھتیجی تھی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ابو طالب کون تھے۔ وہ ایک نہایت رحم دل اور شریف انسان تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور پورا مکہ ان کا دشمن بن گیا، تو یہی حضرت ابو طالب تھے جنہوں نے ہمت سے ان کا ساتھ دیا، انہیں اپنی پناہ میں رکھا اور کسی کو ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے تک نہیں دیا۔ مگر حالات تب بہت مشکل ہو گئے جب سن 619 عیسوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے 1 مہینے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اور اس امت کی ماں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 سال تک اپنی اولاد کی طرح پالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں میری ماں کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور ان کی موت پر اپنے کپڑے اتار کر انہیں کفن میں دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش قریب 600 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ کچھ روایتوں کے مطابق آپ کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی، جو اسلامی تاریخ کا ایک بے حد انوکھا اور برکت والا واقعہ مانا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ روایتیں اس کا انکار بھی کرتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی آپ کا خاندان مکہ میں سب سے عزت دار سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، یعنی چاچا کے بیٹے، اور آگے چل کر داماد بھی بنے، یعنی انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی قریب 30 سال چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض 9 سال کے تھے جب آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا،
بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی عمر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چاچا ابو طالب کی مالی حالت کمزور ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چچا ابو طالب کے کسی بیٹے کی پرورش خود کریں گے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے دوسرے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ وہ بھی ایک بچے کو لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنے پاس رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ تو دوستو، یہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور نسب سے جڑی وہ باتیں جو آگے چل کر اسلام کی بنیاد میں ایک اٹوٹ اینٹ کی طرح شامل ہوئی۔ دوستو، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بے جوڑ شرف حاصل ہے کہ ان کی پرورش خود سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی کا بچپن اور خاندان کی بات کی جائے تو حضرت علی کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام اسد رکھا تھا، لیکن بعد میں ان کے والد ابو طالب نے اس نام کو بدل کر علی رکھ دیا۔ آپ کی کنیت یعنی اپ نام تھا ابو الحسن، جو آپ کو آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقدس کنیت تھی ابو تراب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا کی تھی محبت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، جو ان کی محبت اور وفاداری کی شاندار مثال ہے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ حضرت علی کی کل 9 بیویاں تھیں، جن سے انہیں 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہوئی، مگر ان کے تمام بیٹوں میں سے صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل آگے چلی۔ حضرت فاطمہ سے ہوئی اولاد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہی زندہ رہے، اور انہی کی اولاد کو آج ہم سید یا شریف کے نام سے جانتے ہیں، جو آج بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں بسے ہوئے ہیں، جو آگے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے۔ اسلامی اتہاس میں ان کی شخصیت بے حد اہم مانی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش سن 625 عیسوی میں ہجرت کی تیسرے سال مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت علی نے آپ کا نام پہلے حرب رکھا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر حسن رکھا، جو کہ جنت کے ناموں میں سے ایک ہے۔ سنی مسلمان امام حسن کو اسلامی دنیا کا 5واں خلیفہ مانتے ہیں، اور شیعہ مسلم انہیں اپنا دوسرا امام مانتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ یعنی دعا کی لڑائی کی دعوت دی تو اپنے ساتھ صرف اہل بیت کو لے گئے۔ اس مقدس وفد میں شامل تھے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ خلیفۃ المسلمین بننا یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، لیکن اس دور میں اسلامی دنیا سول وار یعنی پہلے بڑے فتنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے امیر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پہلے ہی کئی جنگیں ہو چکی تھی۔ حضرت حسن نے اس فساد کو روکنے کے لیے سن 661 عیسوی میں حضرت معاویہ سے ایک صلح کا معاہدہ کیا۔ اس فیصلے سے امت میں پھوٹ رک گئی اور پہلا بڑا فتنہ ختم ہوا۔ آپ نے خود خلیفہ کا عہدہ چھوڑ دیا اور حکومت کو حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہنے لگے
اور سن 670 عیسوی میں 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اتہاسکاروں کا کہنا ہے آپ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن وہ زہر کس نے دیا اس پر بہت سارے اتہاسکاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک سیاسی سازش مانی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت علی کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک مقدس اور تاریخی جھلک۔ دوستو، جہاں تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تعلق ہے تو مختلف اسلامی کتابوں اور تاریخی روایتوں میں ان کی اولاد کی الگ الگ تعداد ملتی ہے، یعنی یہ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے کہ ان کے کل کتنے بیٹے یا بیٹیاں تھی، مگر جو باتیں یقینی طور پر ملتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کربلا میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو 3 بیٹے تھے، وہ شہید ہوئے۔ نمبر 1 حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابو بکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں نے اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑی اور بہادری سے شہادت حاصل کی۔ حضرت حسن کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن، ان کا نکاح ہوا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ان کی نسلیں آپس میں رشتہ دار بھی بن گئی۔ پیارے دوستو، اگر بات کریں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کس بیٹے سے آگے چلی، تو ان کے 2 بیٹوں سے چلتی ہے۔ پہلے ہے حضرت زید ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہے حضرت حسن ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حسن المثنی کہا جاتا ہے۔ کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ حضرت زید کربلا کے میدان میں موجود تھے اور آخر میں قید کر لیے گئے، جبکہ کچھ دوسری روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ کربلا میں نہیں تھے۔ اسی لیے اس مسئلے پر مختلف رائے ملتی ہے۔ ان کے بیٹے حسن عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے، کیونکہ انہوں نے عباسی خلافت کے خلاف کوئی کھلی بغاوت نہیں کی تھی، اور پھر ان کے ہی خاندان سے حسن ابن زید نامی ایک شخص نے 9ویں صدی میں ایران کے تبرستان نامی علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ حکومت عباسی خلافت کے خلاف کام کرتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حسن المثنی بہت سے سلطنتوں اور مشہور خاندانوں کے بنیادی جد یعنی فاؤنڈر اینچسٹر مانے جاتے ہیں۔ حسن المثنی کے بیٹے حسین ابن علی عابد نے عباسی خلیفہ الہادی کے خلاف مدینہ میں بغاوت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 786 عیسوی میں انہیں اور ان کے سینکڑوں ساتھی شہید کر دیے گئے۔ حسن المثنی کے ایک اور بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام اور بعد میں یمن کے بادشاہ بنے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جسے زیدی امامت کہا جاتا ہے، جس نے یمن میں سیاسی اور مذہبی حکومت کی بنیاد رکھی۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کا تاریخی شجرہ، جس کی شاخیں دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل چکی ہے، مگر جڑیں آج بھی بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، اہل تشیع کی ایک مشہور شاخ ہے زیدی شاخ۔ یہی وہ شاخ ہے جس سے یمن کے پرانے امام اور سلطان تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مذہبی مرتبہ بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ زیدی شیعوں نے سن 897 سے لے کر 1970 تک یمن کے مختلف علاقوں میں حکومت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ زیدی اور اسماعیلی شیعہ شاخوں میں فرق کیا ہے؟ زیدی صرف اسی کو امام مانتے ہیں جو اس وقت موجود ہو، سامنے ہو اور بغاوت و سچائی کے لیے کھڑا ہو۔ اسی وجہ سے ہر دور میں یمن میں جو سیاسی طور پر طاقتور علیوی امام ہوئے، وہ انہی کے مانے ہوئے امام تھے۔ اس کے مقابلے میں اسماعیلی شاخہ امامت کو نسلی طور پر دیکھتی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ تیسرے امام سے لے کر آج تک امامت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں چلتی آئی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حضرت حسن المثنی کی نسل کی، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے عبداللہ الکامل
ان کے کئی بیٹے ہوئے اور یہی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دنیا بھر میں پھیل گئی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ نسل کہاں کہاں پھیلی۔ حضرت موسیٰ کی نسل افریقہ کے گھانا سے لے کر مکہ تک پھیلی۔ حضرت ادریس کی نسل ان سے تعلق رکھتا ہے اردن یعنی آج کا جارڈن کا موجودہ شاہی خاندان۔ حضرت محمد النف ان کی اولاد سے جڑا ہے موروکو کا شاہی گھرانہ۔ حضرت سلیمان مغرب کی پرانی سلیمانی ریاستوں کے جد مانے جاتے ہیں۔ حضرت جعفر ان کی نسل سے آج بھی تونیشیا، الجیریا اور لیبیا جیسے علاقوں میں کئی شریف اور سید گھرانے موجود ہیں۔ ان تمام نسلوں کا تعلق سیدھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا ہے اور آج بھی ان کی اولادیں دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے، لیکن بہت سے اتہاس کار اس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ اب لوٹتے ہیں پھر سے بنو ہاشم کی طرف۔ اس پورے سلسلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر سے دیکھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی جڑیں یعنی بنو ہاشم اور اس میں سے نکلنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح جیسا کہ پہلے بتایا گیا، حضرت علی نے نکاح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ان سے انہیں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی، جن میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل آگے چلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی سن 626 عیسوی یعنی ہجرت کے 4تھے سال مدینہ منورہ میں۔ حضرت علی نے آپ کا نام بھی پہلے حرب رکھا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر رکھا حسین۔ پیارے دوستو، انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں، امام حسین کا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کچھ روایتوں کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر توراہ اور انجیل جیسی پرانے آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ سیاست سے بالکل دور رہ کر مدینہ میں سکون سے زندگی گزاری۔ یہ دور قریب 9 سال چلا، لیکن حالات تب بدل گئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو کراؤن پرنس بنا دیا یعنی اپنا جانشین۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کی ضد کی، مگر امام حسین نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ظالم حکومت کے آگے سر جھکانا نہیں چاہتے تھے۔ سن 680 عیسوی میں جب امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کربلا کے میدان میں بنو امیہ کے تقریباً 30,000 یا 40,000 کا لشکر ان کے قافلے پر ٹوٹ پڑا۔ اب کچھ اتہاس کار اسے 4,000 بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اسے 30,000 یا 40,000 کا لشکر مانتے ہیں۔ اس لڑائی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے مرد، جوان، بچے اور ساتھ چلنے والے بہت سے عظیم لوگ شہید کر دیے گئے۔ باقی بچنے والے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں دوسرا بڑا فتنہ شروع ہوا۔ لوگوں نے بنو امیہ کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کیا۔ انہی میں سے سب سے مشہور تحریک تھی مختار الثقافی کی بغاوت، جس نے کہا میں کربلا کا بدلہ دوں گا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جڑا وہ سلسلہ جو نسباً بھی جڑا ہے، عقیدتاً بھی اور سیاسی طور پر بھی اسلامی دنیا میں بہت اثر رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں کے بارے میں۔ روایتوں میں آتا ہے ان کے اولاد کی تعداد کو لے کر کچھ فرق ملتا ہے، مگر زیادہ تر اتہاسکار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ امام حسین کی 5 بیویاں تھیں، جن سے کل ملا کر 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کربلا کی جنگ میں آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سب سے پہلے شہید ہونے والے جوان تھے۔ دوسرے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محض 6 مہینے کے تھے اور انہیں اموی فوج کے ایک تیر انداز نے گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی ابن حسین، جنہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اہل تشیع میں ان کو چوتھا امام مانا جاتا ہے۔
روایتوں کے مطابق وہ کربلا میں موجود تھے مگر اس وقت بیمار تھے۔ جب یزیدی لشکر نے لوٹ پاٹ شروع کی تو انہیں ایک خیمے میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ شمر جو اس لشکر کا سردار تھا انہیں مارنا چاہتا تھا مگر حضرت حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عظمت اور جرت سے اپیل کی جس پر شمر نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے تمام سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کر لیا اور اپنی زندگی عبادت اور علم میں گزاری۔ انہوں نے نکاح کیا اپنی چچیری بہن حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، یعنی ان کی اولاد کا نسب والد کی طرف سے امام حسین اور والدہ کی طرف سے امام حسن سے ملتا ہے، یعنی دو طرف سے بنو ہاشم اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب۔ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل تشیع میں 5واں امام مانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش سن 676 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی۔ اس وقت حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا وارث گھوشت کرنے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ امام باقر جب کربلا کی جنگ ہوئی تو محض 4 سال کے تھے اور اس قافلے کے ساتھ قیدیوں میں شامل تھے، لیکن بہت سے اتہاس کار اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ تو امام باقر ان کی پہلی بیوی تھی ام فروا، جن کا نسب 2 پشت پیچھے جا کر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دوسری بیوی تھی ام حاکم۔ ان دونوں سے امام باقر کے قریب 8 بیٹے ہوئے۔ امام باقر نے اپنے والد کی طرح سیاست سے دوری بنائی رکھی اور اپنی زندگی قرآن، حدیث اور علمی تربیت میں گزار دی۔ روایتوں کے مطابق عباسی حکمران ابراہیم ابن ولید نے انہیں زہر دلوایا اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر کے بعد ان کے بیٹے حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے امام مانے جاتے ہیں۔ انہیں سنی اور شیعہ دونوں مکاتیب فکر میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے سنی فقہ کے امام جعفر کے شاگرد رہے ہیں۔ امام جعفر کو کئی بار عباسی حکمرانوں کی طرف سے حراست میں لیا گیا، سزائیں دی گئی اور تشدد کیا گیا۔ آخرکار سن 765 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں بھی زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ امام جعفر کی وفات کے بعد اہل تشیع 2 شاخوں میں بٹ گئے۔ ایک گروپ نے ان کے بیٹے محمد اسماعیل کو اگلا امام مانا اور یہی سے بنی اسماعیلی شاخ جو آج بھی دنیا میں موجود ہے اور جن میں سے آغا خان کے ماننے والے بھی آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے نکلنے والے اماموں اور سلسلوں کا تفصیلی تذکرہ، جو صرف ایک نسب نہیں بلکہ اسلام کی عبادت، علم، صبر اور قربانی کی روح ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس دلچسپ پہلو کی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاطمی سلطنت کے خلفاء بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شیعہ مسلمانوں میں 2 اہم شاخیں ابھر کر سامنے آئی۔ پہلا اسماعیلی شاخ، جنہوں نے امام جعفر کے بڑے بیٹے محمد اسماعیل کو اگلا امام مانا، اسی سے فاطمی سلطنت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسرا جعفری یا 12 امامی شاخ، جنہوں نے امام جعفر کے چھوٹے بیٹے موسیٰ الکاظم کو امام مانا، اور آج شیعہ مسلمانوں میں قریب 85% اسی جعفری یعنی 12 امامی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام موسیٰ الکاظم شیعوں کے 7ویں امام، ان کی پیدائش 745 عیسوی مدینہ میں ہوئی۔ عباسی خلیفاؤں کے دور دیکھے المنصور، الہادی، المہدی اور ہارون الرشید، انہیں بار بار قید اور حراست میں لیا گیا۔ آخرکار سن 799 عیسوی میں بغداد کی جیل میں ان کا انتقال ہوا۔ کچھ اتہاس کاروں کے مطابق ہارون الرشید نے انہیں زہر دلوایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہارون نے ان کی لاش کی نمائش کروائی تاکہ لوگ مان لے کہ اب یہ دنیا میں نہیں ہے۔ امام علی الرضا شیعوں کے 8ویں امام، ان کی پیدائش سن 766 عیسوی مدینہ میں ہوئی۔ ان کے والد امام موسیٰ الکاظم امام بننے کے بعد انہیں عباسی خلیفہ المامون نے خوب توجہ دی۔ المامون نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح ان سے کیا، انہیں اپنا ظاہری وارث بھی بنا دیا،
مگر امام رضا نے کبھی سیاست میں دخل نہیں دیا۔ وہ علم، حدیث اور اسلامی لٹریچر کے کاموں میں مشغول رہے۔ سن 818 عیسوی سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا، مگر کئی محققین کے مطابق امام رضا کو بھی زہر دیا گیا اور اس کا ذمہ دار المامون کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ امام محمد الجواد شیعوں کے 9ویں امام، امام علی الرضا کے بیٹے۔ عمر صرف 7 سال جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس زمانے میں علماء اس بات پر متفق تھے کہ کم سنی کے باوجود امام محمد الجواد کو علم اور حکمت میں کمال حاصل تھا، اسی لیے انہیں 9واں امام تسلیم کر لیا گیا۔ شادی ہوئی عباسی خلیفہ المامون کی بیٹی ام فاضل سے۔ روایتوں کے مطابق اسی بیوی نے اپنے چچا خلیفہ المتسم کے اشارے پر انہیں زہر دیا اور امام شہید ہو گئے۔ امام علی الہادی شیعوں کے 10ویں امام، امام محمد الجواد کے بیٹے، مگر اس دور میں عباسی سلطنت کے اصلی اختیار ترکوں کے ہاتھوں جا چکے تھے۔ پھر بھی خلیفہ المتوکل نے امام الہادی کے ساتھ بہت سختی کی، انہیں سمرا بلا لیا اور وہی نگرانی میں رکھا گیا۔ یہیں پر ان کی موت بھی ہوئی۔ امام حسن العسکری 11ویں امام، امام علی الہادی کے بیٹے، ان کے دور میں بھی عباسی حکومت نے انہیں کڑی نگرانی میں رکھا۔ عام عوام سے سیدھا رابطہ بند تھا، مگر وہ اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ سن 873 عیسوی میں صرف 28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انہیں بھی زہر دیا گیا اور عباسی خلیفہ المتمد کا نام اس میں لیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا امام جعفر صادق سے لے کر امام حسن العسکری تک 12 امامی شیعہ مسلک کا سلسلہ۔ پیارے دوستو، جب امام حسن العسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کوئی بھی واضح طور پر سامنے آنے والا وارث موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ بنی کہ اہل تشیع میں کئی نئے فرقے ابھر آئے۔ ہر گروپ نے اپنی سمجھ اور مانیتا کے مطابق امامت کا راستہ چنا۔ 12 امامی یا جعفری مکتب فکر کا عقیدہ، لیکن 12 امامی شیعہ جنہیں جعفری مکتب فکر بھی کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ان کے مطابق امام حسن العسکری ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد ابن حسن المہدی، جنہیں بعد میں دنیا نے جانا امام المہدی کے نام سے۔ 12 امامی شیعوں کا ماننا ہے کہ امام مہدی کو عباسی حکومت کے ظلم اور سازشوں سے بچانے کے لیے انہیں پردے میں رکھا گیا، یعنی غیبت میں چلے گئے، اور تب سے لے کر آج تک وہ چھپے ہوئے ہیں لیکن زندہ ہے۔ اور شیعوں کا یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ وہ ظلم اور انیائے سے بھری دنیا میں انصاف اور امن قائم کریں گے۔ سنی مسلک میں بھی امام مہدی کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، حالانکہ عقیدے اور تفصیل میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات، کچھ محققین اور اتہاس کار یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حسن العسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور چھوٹے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا سید علی اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ سید علی اکبر کی نسل سے ہی آگے چل کر کئی بڑے صوفی بزرگ پیدا ہوئے، جن میں بہت سے ہندوستان، ایران اور عراق میں دفن ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی کئی سید گھرانوں، خاندانوں میں پایا جاتا ہے، جنہیں لوگ رضوی یا عسکری سید کہتے ہیں۔ تو دوستو، امام حسن العسکری کے بعد شیعہ مسلک کی امامت کا سلسلہ چھپا تو ضرور، مگر رکا نہیں۔ آج بھی کروڑوں لوگ، خاص کر شیعہ مسلک، اسی امام مہدی کی آمد کے منتظر ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو آج بھی لوگوں کے دل میں ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آج بھی موجود ہے؟ اور اگر ہاں تو کہاں موجود ہے؟ اور کون کون سے مشہور لوگ یا شاہی گھرانے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی نسل سے ہے؟ حضرت علی کی نسل کو ہم عام طور پر کہتے ہیں سید، شریف، علوی، ہاشمی یا حسینی، حسنی۔ آج کے دور میں یہ اولادیں دنیا کے کئی ملکوں میں بسی ہوئی ہے۔ دکشن ایشیا یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب سے زیادہ تعداد سید خاندانوں کی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے۔ انہیں عام طور پر رضوی، نقوی، زیدی، ترابی، بخاری، گیلانی جیسے لقبوں سے جانا جاتا ہے۔ یہ سبھی لقب اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں سے ہے، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایران اور عراق میں جعفری سید پائے جاتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے مانے جاتے ہیں۔ نجف، کربلا،
مشہد اور کم جیسے شہر ان کے آبادی اور روحانی اثر کے کیندر ہے۔ یمن، یہاں کے زیدی امام جو بعد میں یمن کے بادشاہ بھی بنے، سیدھے طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حسن المثنی کی نسل سے ہے۔ لبنان اور سیریا، حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ خود کو اولاد حسین یعنی حسینی سید کہتے تھے۔ موروکو کا موجودہ شاہی گھرانہ علاوی ڈائنسٹی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حضرت علی اور امام حسن کی نسل سے ہے۔ آج کے بادشاہ محمد خود کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ جارڈن کے ہاشمی ڈائنسٹی جو مکہ کے پرانے شریف گورنر تھے اور اب جارڈن پر حکومت کر رہے ہیں، موجودہ راجہ ہے کنگ عبداللہ دوسرے، اپنے نسب کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ بہت سے مشہور صوفی بزرگوں کا تعلق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مانا جاتا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد کے ہیں، نسب سے حسن المثنی کی اولاد سے ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود کو حسینی سید کہا کرتے تھے۔ بابا فرید، بلے شاہ، شاہ عبد اللطیف، ان سب کا تعلق روحانی طور پر بنو ہاشم سے جوڑا جاتا ہے۔ مشہور لوگ جو خود کو اولاد علی بتاتے ہیں۔ موروکو کا شاہی خاندان اپنے آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مانتے ہیں۔ کنگ عبداللہ دوسرے جو جارڈن کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مانتے ہیں۔ حزب اللہ کے حسن نصر اللہ خود کو حسینی سید مانتے ہیں۔ ایران کے آیت اللہ خامنئی خود کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مانتے ہیں۔ رضوی، نقوی، زیدی یہ ٹائٹل کیا بتاتے ہیں؟ تو رضوی امام علی رضا جو شیعوں کے 8ویں امام ہیں ان کی اولاد ہے۔ نقوی امام علی نقی جو 10ویں امام ہیں ان کی نسل ہے۔ زیدی حضرت زید ابن علی امام زین العابدین کے بیٹے کی نسل ہے۔ بخاری، ترابی، گیلانی نسب کے ساتھ ساتھ علاقے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نسبوں کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ تو آج کے دور میں کچھ ڈی این اے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں جو ہاشمی اور سید نسل کی تصدیق کی کوشش کرتے ہیں، مگر اسلامی لحاظ سے آج بھی فیملی ٹری یعنی شجرہ کو ہی سب سے قابل اعتماد دستاویز مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد صرف زندہ ہی نہیں بلکہ عزت، علم اور رہنمائی میں سب سے آگے ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔